149 عامر ڈوگر. جی سر یہ تو بالکل وہ کہتے ہیں نا اوپن نٹ شٹ کیس ہے کہ اگر عامر ڈوگر آزاد ہے اور اس کو اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اور کوئی نہیں ہے تو عامر ڈوگر بیسٹ پوزیشن میں ہے. اوکے. کیونکہ اب ان کے ووٹ کے اگر اندازہ لگایا نا جی, اس نے ملتان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ووٹ عامر ڈوگر نے حاصل کیے. 135 اور گیپ سارے جتنے بھی نہیں, یہ 55,000 کا گیپ ہے. اچھا یہ 55,000 کا گیپ کیوں ہے؟ کیونکہ سارا سٹی ہے, سٹی پی ٹی آئی نوجوان, اور اس کے مقابلے میں جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی نیا نہیں تھا, نیا نہیں پرانا ہے, وہ پوری فیملی آ رہی ہے, پوری فیملی, والد صاحب بھی تھے, وہ بھی کینڈیڈیٹ رہے ہیں سارا. اچھا پھر اس میں یہ تھا کہ چونکہ یہ برادری بھی ہے, پھر ان کو اندرون شہر سے بھی بڑی سپورٹ ملی, کیونکہ وہ جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں اندرون شہر سے, وہ ان کے ساتھ پھر پینل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا جی, ان کا بڑا سپورٹ ہے. پھر یہ طارق رشید کا اپنا بڑا کاروبار پھر اس ایریے میں ہی ہے, تو وہ بھی اس کو بڑا ایج حاصل, اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا, لیکن اتنی مارجن سے سیٹ لوز کرنا, 55,000 کی مارجن سے سیٹ لوز کرنا, ایک یہ طارق رشید کے لیے بھی ذرا وہ کہتے ہیں نا ٹنٹنا بجنے والی بات ہے کہ بھائی میں اگر لڑوں گا تو کیسے لڑوں گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس حلقے میں. اچھا, کیونکہ پچھلی دفعہ خالد خاکوانی کو ایز اے پیپلز پارٹی نے کہا کہ بھی آپ پیپلز پارٹی کے پینل پہ لڑیں, لیکن وہ نہیں لڑے, آزاد پہ لڑے, انتخابی نشان میرے خیال میں کھڑا تھا, یہ پتہ نہیں کیا تھا, تو وہ اس پہ لڑے اور 5,000 انہوں نے ووٹ لیے. تو وہ پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی یہ پورا تھا ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ہے میرے خیال میں, ابھی بھی کوئی جمع تفریق میں کوئی بندہ آ جاتا ہے نئے, لیکن کوئی فیم نام ابھی بھی نہیں ہے. اس حلقے میں جو سب سے زیادہ نئی انٹری ہے وہ ہے جہانگیر ترین کی. ابھی جو حلقے ڈسکس کر رہے ہیں وہ جہانگیر ترین کو دونوں طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھی جہانگیر ترین کا اگر نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو طارق رشید ان کی کمپین کریں گے جہانگیر ترین کی. اگر عامر ڈوگر کمپین کرتے ہیں جہانگیر ترین کی, ان کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے یا اس طرح کے ہمیں پاکستان کی سپورٹ میں عامر ڈوگر صاحب وڈرا کر دیتے ہیں, تو پھر جہانگیر ترین کا مقابلہ ہوگا. تو یہ اب رول پلے کر رہا ہے کہ اس حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا جو عامر ڈوگر کا رول ہے وہ کیا ہوگا. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پہلے تو سیٹ پہ آ جائے سر. یہ سیٹ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چانسز کتنے ہیں, اور یہ نون لیگ کا صحیح فیصلہ ہوگا دونوں پہ؟ اچھا اس میں یہ ہوگا کہ نون لیگ کا فیصلہ تو سر اپنی جگہ پہ ہوگا, لیکن اگر آئی پی پی کے ساتھ ان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو چل رہی ہے نا, اگر اس حلقے میں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر جاتے ہیں تو میرے خیال میں نون لیگ طارق رشید کی قربانی دے دیں گی, کیونکہ ویسے بھی وہ اسٹرانگ پوزیشن پہ نہیں ہے, وننگ میں وہ نہیں ہے کہ جی وہ ویسے سیٹ لوز کرنے کے زیادہ چانسز, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جی 55,000 کی وہ مارجن سے ہارا ہوا ہے. اچھا اگر عامر ڈوگر صاحب جو ہے وہ آزاد لڑتے ہیں اور اس حلقے میں پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں آتا, مطلب پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں آتا, تو لوگ جو یوتھ ہے وہ عامر ڈوگر کو پی ٹی آئی کا ہی کینڈیڈیٹ سمجھیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر جہانگیر ترین کا اور عامر ڈوگر کا 1-1 مقابلہ ہوگا جس میں عامر ڈوگر کو ایج حاصل ہوگا. اوکے. کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے, کیونکہ عامر ڈوگر لوکل ہے, اس کا ڈیرہ آباد ہے. جہانگیر ترین صاحب کا ملتان میں کوئی ڈیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, طارق رشید صاحب بھی ان کی اس طرح سے دلچسپی سے کمپین نہیں کریں گے جتنی وہ خود کریں گے اپنی. تو اس صورتحال میں جہانگیر ترین کا اگر 1-1 مقابلہ ہوتا ہے عامر ڈوگر سے تو عامر ڈوگر کی پوزیشن بہتر ہوگی, اور اگر جہانگیر ترین کا طارق رشید کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو تب بھی طارق رشید کو ایک ایج حاصل ضرور ہوگا کہ وہ ملتان کا رہنے والا ہے. لیکن جو آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ جہانگیر ترین کی بھی فیملی یہاں رہتی ہے, ان کی جو برادری کہہ لیں, مطلب اخوانی ہیں, ترین ہیں, ملے زئی, ملے زئی, سدو زئی, یہ زئی بہت سارے ہیں. مطلب ہم یہ سمجھے کہ ترین صاحب کے لیے شاید نیا حلقہ ہوگا تو اتنا نہیں ہوگا, ان کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ کہ ٹف ہوگا. اگر یہ تینوں میں مقابلہ ہوتا ہے, مطلب عامر ڈوگر بھی ہو, جہانگیر ترین بھی ہو, طارق رشید بھی ہو, تو میرے خیال میں پھر عامر ڈوگر کو پھر بھی ایج حاصل ہوگا اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہ ہوا. اچھا اس میں بھی ابھی میں وہی سینیریو رکھتا ہوں, اگر تو مسلم لیگ نون کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, شیخ طارق رشید صاحب بیٹھ جاتے ہیں, ان کے ووٹ ہیں 80,000, یہ 80,000 کا 80,000 ووٹ جہانگیر ترین کو ملے گا؟ سر اس میں آپ یہ دیکھیں نا جی, یہ جو 80,000 ووٹ ہے نا سر, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے نا, پھر ہاف کریں گے, ٹھیک ہے,
اور جو جیسے ہم نے وہ ڈسکس کیے برادری ازم، علیزئی، ملزئی، خاکوانی، پھر عامر ڈوگر کے ووٹ میں سے وہ ووٹ کاٹنے پڑیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ ساتھ تھے نا جی، ظہیر الدین علیزئی، وہ پوری کابینہ ساتھ تھی، وہ حالانکہ سب سے کمزور ترین امیدوار ظہیر الدین علیزئی تھے، جنہوں نے کوئی کمپین نہیں کی لیکن وہ پھر بھی جیت گئے، وہ کبھی حلقے میں نہیں آئے لیکن پھر بھی جیت گئے، پی ٹی آئی کی وجہ سے سر، وہ شہری حلقہ ہونے کی وجہ سے وہ جیت گئے۔ آپ طارق رشید کے بھی ووٹ کاٹیں گے سر، اور ادھر سے عامر ڈوگر کے بھی ووٹ کاٹیں گے۔ اگر تو جہانگیر ترین اور طارق رشید کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو یہ آپ سمجھے یہ بھی 70-80 کی پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے، اور اگر عامر ڈوگر ہوں گے تو وہ بھی اتنی پوزیشن پہ ہی کھڑے ہوں گے، لیکن ان کو ایج پھر وہی ہوگا کہ وہ لوکل ہے، لوکل مطلب حلقے میں وہ پچھلے 15-20 سال سے ہیں، والد صاحب کے دور سے آ رہے ہیں، اور ایسی ہے۔ اور اگر یوتھ چل پڑی تو یہ پھر سر نام بڑے بڑے تو پھر رول جاتے ہیں۔ اس کی ایک آسان مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ سلمان نعیم کو زین قریشی نے ہرا دیا، زین قریشی نے نہیں ہرایا، وہ بیسیکلی طور پہ اس یوتھ نے ہرایا جس نے سلمان نعیم کے خلاف کمپین وہ اس کو نفرت کے زیادہ ووٹ پڑا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بھی یہی پوزیشن ہوگی۔ اگر تو الیکشن کی پوزیشن بنی، ایک ٹیمپو بنا، تو پھر ایسی، کیونکہ سر یہ جو ہم 2018 کا ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ سر 50+ % ہے وہ ووٹ پول کی، ٹرن آؤٹ کی، اور جو اب ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ تو 20-25 سے اوپر کی جانے کی پوزیشن میں بھی نظر نہیں آ رہا نا۔